وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم سب ان کو جانتے ہیں. تو ان کی عزت کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم زوردار تالیاں خدا کے منصور صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، اور باقی تالیوں میں ہمیں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. آمین. تھینک یو لارڈ. یسوع کی عظیم اور بابرکت زندہ جلالی محت بے فتح نام کے وسیلہ سے میری بیٹیوں، بہنوں، بچوں کو، سارے خادمین کو سلام. ہاللیلویہ. یسوع مسیح ناصری زندہ ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو پادروں کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے مناسب سمجھا کہ ہم یہاں پر آ کر اس کے مقدس کام کو سر انجام دے سکیں، جو عظیم اور لا تبدیل اور زندگیوں کو بدل دینے والا ہے. اس کام کو ہم کریں. تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا، بھائی ریحان کا، اور بھی جو اس ٹیم کا حصہ ہیں ان سب کا، اور آپ سب کا بھی کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں تاکہ ہم سبھی مقدس کلام کو سیکھ سکیں. میں چاہتا ہوں کہ پادروں کے لیے اور پولٹری لاہورہ کی ساری ٹیم کے لیے ایک بڑی کلاپی کر دیں. یہ وقت جو ہے مقدس کلام کو سننے کا میری بیٹیوں، میری بہنوں اور بھائیوں، یہ بڑا سنجیدہ اور بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں، سمجھتے ہیں؟ پچھلے سنڈے جو گزر کر گیا ہے، آپ نے کون سا کلام سنا تھا یہاں پر؟ جو بھی لوگ آئے تھے نہیں یاد. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مسیحی زندگی ایسی زندگی کا نام نہیں ہے. خدا جو قدرت والا ہے، جو عظیم ہے، جو لا تبدیل ہے، جو زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ بے پناہ پیار کرتا ہے، ضرورت کے مطابق وہ آپ کے گھروں کے اندر، آپ کی زندگیوں کے اندر، آمد و رفت کے اندر اپنی برکت کو رکھ دیتا ہے. لیکن یہ مقدس کلام آپ لوگوں کی زندگی کے اندر کیوں نہیں ٹھہرتا؟ اس کی کوئی وجوہات تو ہو سکتی ہے، اور ہوگی، اور بہت بڑی ہوگی. سارے کام چھوڑ کر آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ آپ بتائیں ذرا. مقدس کلام کو سننے کے لیے. تو سن کر کس کو جاتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ سن کر لے کر ساتھ جاتے ہیں جو ذہن کے اندر نہیں رہتی؟ کیا خیال ہے؟ ایسی زندگیاں میری بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں خطرے سے خالی نہیں ہیں. خطرناک زندگیاں ہیں جو مقدس کلام سے خالی ہیں. ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا، بڑی عام سی ہے. جب آپ خدا کی بات کو نہیں سنیں گے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سنیں؟ اور ایسی بات جس کو وہ سب سے زیادہ عزت دیتا ہے، ایسا کلام جو آپ تک، ہمارے تک پہنچتے پہنچتے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں جانوں نے بھی اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ قربان ہوئی ہیں. اور اس لیے آج مقدس کلام ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور کیسے اس کو سنتے اور کیسے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں؟ کیسے نوش کرتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ ہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے. اس کے دل کے اندر ہوتے ہیں. لیکن ایک ہفتہ جو گزر چکا ہے وہ کلام آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ کیسے ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ ایسا پیار وہ نہیں چاہتا. میری بیٹیوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ مقدس کلام کو اپنے دل کے اندر رکھنا شروع کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ کام ہو جو میرا خدا، جو قدرت والا ہے، جو عظیم ہے،
آپ کے گھروں کے اندر, زندگیوں کے اندر, آمد و رفت کے اندر کام کرے تو اس مقدس کلام کو اپنے اندر سجا لیں. ہاللیلویہ. اس پروگرام کے اندر ڈاکٹر صاحب, بھائی رحان یہ پورا مہینہ محنت کرتے ہیں, خرچہ بھی کافی کرتے ہیں. تو خرچہ کرنے کا, دوڑ لگانے کا, بھاگ دوڑ کرنے کا مقصد ان کا کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے, تو ایسا تو بھائی ہرگز نہیں ہے نا. مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں, مقدس کلام کو سنیں. اگر سنیں تو زندگیاں بدلیں. کیا خیال ہے؟ سن کر زندگیاں بدلنی چاہیے کہ نہیں چاہیے مجھے بتا دو. لیکن بدلنے کا تو نام ہی نہیں لے رہی, کیونکہ مقدس کلام اندر ہے ہی نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر کتنی انجیلیں ہیں؟ پڑھتے ہیں بائبل میری بیٹی کے بچوں, کتنی انجیلیں ہیں؟ جی 4. لیکن یہ غلط فہمی آپ کی دور کروں, بائبل مقدس کے اندر انجیل ایک ہے اور اس کے مصنف جو ہیں وہ 4 ہیں, لکھنے والے 4 ہیں. کیونکہ اگر انجیل ایک ہے, انجیل کا مطلب ہے خوشخبری, تو پھر خوشخبریاں بھی 4 ہوں. اگر انجیلیں 4 ہوں تو خوشخبری لے کر کون آیا ہے؟ یسوع. پھر یسوع بھی 4 ہو سکتے ہیں. یسوع ایک ہے, خوشخبری ایک ہے, انجیل ایک ہے. آپ جس مقدس کلام کو سنتے ہیں, سننے کے لیے آتے ہیں, اس دور کے اندر جو چل رہا ہے, بائبل مقدس کے اندر 2 انجیلیں ہیں, ایک انجیل ہے. لیکن لوگ جو ہے وہ دوسری انجیل کو پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں چرچ کے اندر. دوسری کون ہے؟ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے. لیکن اس کو دیکھ کر, سن کر آپ لوگ برکت نہیں پا سکتے جب تک خدا کے مقدس کلام کی تڑپ اور آرزو آپ کے اندر نہ ہو. حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے, زندگیاں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں, جب مقدس کلام آپ لوگوں کے اندر نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ آئے میرے ساتھ دعا کریں, سبھی گھٹنوں والے ہو جائیں, اور جتنا بھی آپ لوگوں نے مقدس کلام کو اگنور کیا ہے, ناچیز جانا ہے, میں چاہوں گا کہ معافی مانگے خدا سے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, مقدس کلام کو رد کرنا, اس کو ناچیز جانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسے کہیں کہ مجھے معاف کر, میں ہمیشہ تیرے مقدس کلام کو رد کرتی آئی ہوں, رد کرتا آیا ہوں جیسس. ہاللیلویہ. ربی دیگا ری مالا سانا ڈالا سیور ڈلو مالا سانا ڈالا شمی یو دیگا ری مالا سانا ڈالا. پاک رو جی میری بیٹیوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, بچوں کو چھو لے, کانوں کو مسا کرتا ہوں. یسوع کے نام کے وسیلہ سے یہ تیری آواز کو ریسیو کریں, یسوع کے نام میں ریسیو کریں, اور تیرا مقدس کلام ان کے دلوں کے اندر اترے. باپ تیری ہاللیلویہ. تو قدرت والا خدا ہے اور تو شافی ہے, تیرا شکر ہو. جب یہ تیرے مقدس کلام کو سنتے ہیں تو اس سے سن کر ڈھیروں برکت ان کے گھروں کے اندر, زندگیوں کے اندر, آمد و رفت کے اندر, ان کی سوچوں کے اندر, ان کے خیالوں کے اندر آ جائے. یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے وہ لپا ہوا ہے. جو تیرے کلام میں سے پاور نکلتی ہے, روح القدس خدا تیرے لوگوں کی زندگی کے اندر وہ جاری کرتا ہوں. کوئی بھی تشنا نہ لوٹے, تیری برکت کو لے کر جائیں تیرے لوگ. واہ تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام سے, آمین آمین. مقدس کلام کی طرف ہم دھیان کریں گے اور پرانے عہد نامہ میں سے ہم سیکھیں گے. خروج کی کتاب, جس کا لفظی مطلب ہے کوچ کر جانا, ایک جگہ کو چھوڑنا اور دوسری جگہ پر جا کر ڈیرا لگا لینا. 10 باب اور اس کی 8 آیت کو ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے. غور کریں میری طرف ذرا, دیکھیں گے اور سنیں گے
کہ مقدس کلام جو ہے آپ لوگوں کی تربیت کے لیے اور نصیحت کے لیے، روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے. آمین. اور پھر ایک بار ہاتھ جوڑوں گا کہ مقدس کلام کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں اگر بابرکت زندگی کو بسر کرنا ہے. جی پڑھیں. قرآن نامہ میں سے خروج اس کا 10 باب اس کی 8 آیات میں جو لکھا ہے، تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پھر بلا لیے گئے اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، پر وہ کون کون ہیں جو جائیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور بوڑھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بیر بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے، کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت اور جماعت مل کر کے آمین. ہاللویا ہاللویا. خدا جو ہے وہ پاک اور زندہ خدا ہے. یہ موسیٰ کی معرفت خدا جو ہے وہ کلم بند کیا ہوا کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. پدیش اور خروج جس کا لفظی مطلب میں نے بتایا کہ وہ کوچ کر جانا، گنتی، اخبار اور استشنا. بائبل مقدس کو رائٹ کرنے والا اور لکھنے والا پہلا مصنف جس کا نام موسیٰ ہے. موسیٰ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 5 کتابیں. اور پہلی کتابیں شریعت کی پہلی کتابوں کو لکھنے والا اور خدا کے دل سے اس کی بات کو نکال کر آپ لوگوں کے سامنے لے آنے والا ہے. ایسا نبی جس کے پیدا ہونے سے پیشتر اس کی زندگی کے اندر خدا کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، جس کے پیدا ہونے کی بات کو سن کر فرعون جو تھا وہ چلا اٹھا اور اس نے ایک بہت ہی گھناؤنا کام کیا. وہ کیا تھا کہ اس نے سارے بچوں کو مروانا جو ہے، جو پلوٹے تھے، جو پیدا ہونے کو تھے، ان کو کیا کیا؟ جو پیدا ہوتے گئے ان کو اس نے کیا کیا تھا؟ جب یسوع مسیح ناصری پیدا ہوا تھا اس وقت بھی کچھ ایسا ہوا تھا. موسیٰ جو ہے وہ بھی نجات دہندہ ہے جو ہم نے یہاں پر پڑھا، اور یسوع مسیح ناصری پوری کائنات کا نجات دہندہ ہے. اور کیا ہوا؟ وہ کس کے پاس گیا؟ فرعون کے پاس. اور فرعون کے پاس جا کر اس نے درخواست نہیں کی، ریکویسٹ نہیں کی اس نے کہ منت کرتا ہوں میرے لوگوں کو جانے دے. کیسا ہوا تھا؟ کوئی بتائے؟ میں منت کرتا ہوں ایسا کر کے میرے لوگوں کو، بنی اسرائیل قوم کو کیا کر جانے دے. ایسا نہیں اس نے کیا. پرانے عہد نامے کا جو نجات دہندہ ہے، ایسا سورما، ایسا خادم کوئی بھی نہیں ہوا جو خدا کے سامنے کھڑا ہو کر یہوہ کے آگے خدا کی بات کو سننے والا ہو. وہ قلم بند کرتا ہے اور فرعون سے ہم کلام ہوتا ہے، بات کرتا ہے. بات کیا کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ فرعون کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کیا تھے بھلا؟ غلام. کیا تھے؟ غلام لوگ تھے. وہ اس نے کہا کہ میں جوانوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو اور اپنے مال کو، بھینسوں کو، گائے کو اور ہر چیز کو کیا کریں گے؟ لے کر تیری غلامی سے کیا کریں گے؟ رہائی پائیں گے اور اپنے خداوند خدا کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے.
اور 100 قربانیاں اسی کی حضوری میں کیا کریں گے؟ پیش کریں گے، گزاریں گے، جو اس قابل ہے، جو جس کو واجب ہے کہ ہر ایک کی گھٹنا اس کے آگے جھکے اور ہر ایک قربانی جو ہے اس کی حضوری میں کیا ہو؟ گزاری جائے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن فرعون نہیں یہ چاہتا تھا۔ فرعون کبھی کہتا تھا کہ کبھی جوانوں کو لے جاؤ، کبھی نہ جاؤ، کبھی ایسا کرو، کبھی ویسا کرو، لیکن فرعون کا جو بائبل مقدس بتاتی ہے اسی باب کے اندر ہی کہ خدا نے اس کے دل کو کیا کر رکھا تھا؟ سخت کر رکھا تھا۔ کس کے دل کو؟ فرعون کے دل کو۔ لیکن جتنا بھی اس کا دل سخت تھا، لیکن میرے خدا کے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے تھا تو کیا ہوا؟ خدا نے اپنی عظیم قدرت کو جاری کیا اور بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے نکال لیا، اور کیا کیا؟ غلامی کے جوتوں سے نکالا، غلامی کے جوتوں سے نکالا۔ ذرا میری بیٹیوں بچوں آواز ساتھ ساتھ دیتے رہے، آپ لوگوں کے اندر کلام جائے گا، آپ لوگ یہاں پر ایکٹیو ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ نکالا۔ اس دور کے اندر جو فضل کا دور ہے اور روح القدس کا دور ہے، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں غلامی کے اندر ہیں؟ کبھی محسوس کیا جی آپ لوگوں نے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں غلامی کے اندر ہیں اور جوؤں کے اندر ہیں اور مصیبتوں کے اندر ہیں، زنجیریں پہن کر، بیڑیاں پہن کر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اور ایوری سنڈے چرچ میں بھی آ رہے ہیں۔ کیا کبھی محسوس کیا آپ لوگوں نے؟ ایوری سنڈے چرچ میں بھی آ رہے ہیں اور غلامی کے جوتوں میں بھی اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر خدا نے کتنے لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں یہاں پر، جنہوں نے باپتسم لیا ہوا ہے؟ کم ہی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ خدا نے آپ لوگوں کو اختیار بھی ساتھ دے رکھا ہے، وہ ان لوگوں کو جن کا ایمان زندہ اور پاک اور لا تبدیل خدا کے اوپر ہے۔ کیا خیال ہے؟ اختیار ہے کہ نہیں ان کے پاس؟ ان لوگوں کے پاس ہے، عام بندے کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں رہتے ہیں اور اس کے مقدس کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ کر، آمد و رفت کے اندر رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، موسیٰ جو ہے وہاں سے آدمیوں کو اور یعنی بیٹیوں کو بھی لے کر آ سکتا تھا۔ جب مصیبت بنی ہونا، غلامی کے اندر ہو، تو لوگ بلا کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہیں گل جی، مال رہندا بھی ہے تے رہے، اپنی جان بچاؤ تے جاؤ۔ ایسے بولتے ہیں نا لوگ۔ مال رہ بھی جاتا ہے تو رہے، چیزیں رہ بھی جاتی ہیں تو رہیں، لیکن اپنی جان بچا کر کیا کرو؟ بھاگو۔ لیکن خدا کے اندر یہ کوالٹیز اور یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ ساتھ مال بھی دیتا ہے اور ساتھ جانے بھی۔ پکا غلامی سے رہائی دلانا میرا خدا جو ہے، زندہ خدا جو ہے، وہ جانتا ہے۔ اس دور کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو باپتسم لیتے ہیں، نجات یافتہ ہوتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا پرسنل ہے۔ جسمانی لحاظ سے ان کا مال بھی ہے زمین کے اوپر جو ابلیس نے ہتھیالی ہوئی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ابلیس جو ہے کوئی کام کار کرتا ہے؟ مزدوری کرتا ہے؟ دیہڑی لگاتا ہے؟ کوئی کسی کے پیچھے بھی نہیں لگاتا، لیکن اس کے پاس اتنا روپیہ، پیسہ، مال، دولت ہے جو دکھا کر اس نے لوگوں کو اندھا کیا ہوا ہے۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ میں دعا کر رہا تھا، خدا کی حضوری میں بیٹھا ہوا تھا، تو خدا نے میرے اندر بات رکھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اور وہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ آپ کی برکت کو ہتھیار ہے، آپ کو بچا لیا ہے، آپ نجات یافتہ ہیں، آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ محفوظ ہے۔
لیکن آپ کا مال جو ہے آپ کا دھیان کہاں پر ہوگا؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جہاں پر تیرا مال ہوگا وہاں پر تیرا دھیان، تیرا دل جو ہے all ٹائم لگا رہے گا. ایسا ہی ہے نا؟ all ٹائم لگا رہے گا. لیکن روحیں تو ہم بچا لیتے ہیں، لوگ تو لوگوں کو باپتسم دے لیتے ہیں، نجات یافتہ بنا لیتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا خیال یہاں پر گیا ہے کہ ان کی جو بلیسنگز ہے، ان کی جو برکات ہے جو خدا نے ان کے لیے رکھی ہیں، جو میرے خدا نے آپ لوگوں کے لیے برکات رکھی ہیں، جو کہ خدا نے آپ لوگوں کے اوپر آسمان کے دریچوں کو کھول رکھا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ بہت سارے نوجوان اس وقت کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ان حالاتوں کے اندر باپتسم لیتے ہیں، پھر وہاں پر چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہ ان کے فائنینشلی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ سے پھر بولنا ہی پڑے گا نا، کاروبار نظام سر اسلام، اور بھی گالاں بھی کڈنیاں پہن گیا، چوریاں بھی باز کرنیاں پہن گیا، اور دوسرے بھی جو سارے کام ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں اور ہوتے بھی جا رہے ہیں. اگر جو بلیسنگز خدا نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے، اگر آپ لوگ اس کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر لے لیں، تو میرا نہیں خیال کہ گھر کے اندر کسی چیز کی کمی آئے گی. کیا خیال؟ موسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے جوانوں کو، بیٹیوں بیٹوں کو نہیں لیا، اس نے جو ان کی برکات تھی وہ بھی لے لی، اس سے چھین لی. اور جو زوراور ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں. زوراور جو ہیں وہ چھین لیتے ہیں. اور آپ لوگ زوراور کیسے بن سکتے ہیں؟ جب آپ لوگ زندہ خدا کی مرضی کو زمین کے اوپر پورا کریں گے تو آپ اس کے ساتھ تو وقت گزاریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ جو آپ لوگوں کی برکات ہے، جو زندہ خدا نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے، بے شک ابلیس نے کتنے بھی وہاں پر تالے لگائے ہوں، کتنی بھی وہاں پر زنجیریں پھینکی ہوں، کتنے بھی اس نے وہاں پر جوئے لگائے ہوں، کتنے بھی سیکیورٹی گارڈ وہاں پر کھڑے کیوں نہ ہو، آپ اس کو چھین لیں گے یسوع مسیح کی قدرت کو لے کر. اور یہ آپ لوگوں کا حق ہے جو خدا نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر میری بیٹیاں اور میرے بھائی انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم غلامی کے اندر ہیں سر، پھر بھی ہم غریبی کے اندر ہیں، پھر بھی ہم جوؤں کے نیچے کیوں ہیں؟ کیا خدا آپ لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے اندر مسیحی ہیں ان کے ساتھ پیار کم کرتا ہے؟ کہیں پر بائبل مقدس یہ نہیں بتاتی کہ جو یہاں پر مسیحی ہیں ان کے ساتھ پیار کم کرتا ہے، لیکن یہ مصیبتوں کے اندر کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری برکات کیا ہے. اب حبقوق 3 باب کے اندر لکھا ہوا ہے، سنیے گا یہ گا ذرا زور سے. خداوند خدا میری توانائی ہے اور وہ میرے پاؤں کو ہلنی کیسے بناتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہ پر چلاتا اور بٹھاتا اور کھڑا کرتا ہے. ساری وہ برکات دے کر جو زمین کے اوپر میری برکات ہیں. مجھے میری اونچی جگہ پر خدا کیا کرتا ہے؟ بٹھاتا ہے. لیکن آج تک ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ ہماری اونچی جگہ ہے کون سی ہے. کیا دکھی ہیں؟ کیوں سر؟ خدا کے کام کے اندر لگانے کے لیے ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، اپنے گھروں کو چلانے کے لیے نہیں ہوتا. میں آج جو آپ لوگوں کو میسج دے رہا ہوں، خدا نے جو مجھے دیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس نے فائنینشلی بھی برکات رکھی ہوئی ہے. آپ لوگ جب خدا کے قدموں میں بیٹھیں گے، زندہ خدا کے قدموں میں بیٹھیں گے، وہ آسمان کے دریچوں کو آپ لوگوں کے گرانوں کے اوپر، آپ لوگوں کی زندگیوں کے اندر کھول دے گا، اور یہ ساری مصیبتیں اور وہ پریشانیاں جو ہیں وہ چلی جائیں گی. دیر کس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس کی قدرت کو پہچان ہی نہیں رہے کہ وہ ہے کیا. اس کی قدرت کو پہچان نہیں رہے کہ وہ ہے کیا. کیا خدا جو ہے، جو آپ لوگوں کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، وہ صلیب کے اوپر ایک لعنتی موت مر رہا ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ
जुए के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करें जी। 3 टाइम का खाना होता है और आप 2 टाइम का खाना खाएं, 1 टाइम का खाना खाएं। क्या खुदा ये मोहब्बत करता है आप लोगों के साथ? ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि वो ऐसी चीज़ें आप लोगों को दे जो ज़मीनी हैं, जो नहीं के जैसी हैं, आप उसको भी हासिल करें यीशु मसीह में मजबूत होकर और रहकर। पुराने अहदनामा के अंदर मूसा जो है अपनी बरक़ात को, सोने चांदी को लिखा हुआ है कि वो जो उनका था वो भी लेकर आए थे, जो दूसरों की बरक़ात थे वो भी लेकर आए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था? वो निजात याफ्ता थे। गुलामी के जुए से क्या हुई थी? उनको निजात मिली थी। अपना भी लेकर आए और दूसरों का भी वो लेकर आए। लेकिन हम जो है अपना भी हम नहीं ले सकते। जो हमारा अपना है, मैं आप लोगों को बताऊं कि खुदा ने मेरे साथ बात की पिछले दिनों में। मैं बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग, आप लोगों को तो पता है, हमारे पास आते हैं जो बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बेटियां, बच्चे, और मैं परेशान था, रो रहा था अपने कमरे के अंदर। मैंने कहा खुदावंद ऐसा क्यों है? क्या हमारे लोग ही हैं जो इतने परेशान और गरीब हैं? इनके पास खाने को नहीं है, बेटियां ब्याहने को नहीं है, घर के अंदर कोई पैसा नहीं है, बच्चियां जो हैं वो बेचारियां परेशान हो रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। खुदा ऐसा क्यों है? खुदा ने कहा कि इसके दादा नहीं है, जो इसके परदादा नहीं है, जो उससे भी पीछे नस्ल को चले जाए तो मैंने उसको भी बरकत दी थी, लेकिन उसकी बरकत को भी इब्लीस खा गया। इसके दादा परदादा को भी दी, उसकी भी वो खा गया। दादा की जो बरकत दी उसकी भी इब्लीस खा गया। इसके पापा की जो बरकत थी वो भी इब्लीस खा गया। अब जो इनकी बरकतें हैं वो भी वो खा रहे हैं। इनको अपनी जगह का पता है ही नहीं है कि हमारी जगह है कौन सी, हमारी बरकत है कौन सी जिसको हमने हासिल करना है, और कहाँ पर बैठकर हमने अपनी बरकत को लेना है और अपनी ज़िंदगी के अंदर एंजॉय करना है। इनको साथ ये भी सिखाओ कि मैंने इनको बरकत दे रखी है, ये अपनी जगह पर खड़े हों। और मैं बताता हूँ अब लोगों को जो पास आते हैं, जब हम उनकी खिदमत करते हैं और उनको साथ ये भी बताते हैं कि आप ऐसा करें कि फास्टिंग के अंदर, रोज़े के अंदर, दुआ के अंदर जो है वक्त गुजारना शुरू करें, ताकि मेरा खुदा जो है आप लोगों के घर के अंदर, ज़िंदगी के अंदर अपनी बरक़ात को जो है वो रख दे। अजीब तरीन वो काम करने की कुदरत रखता है। मैं आप लोगों को बताऊँ, आज जो हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए करेंगे जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और खुदा का पाक रूह, मैं आप लोगों को बताऊं कि इन्हीं दिनों के अंदर उनको सरफराज करेगा, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा का पाक रूह क्या करे, उनको सरफराज करे और खुदा की जो ब्लेसिंग्स है उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करे। मैं आप लोगों को बताऊं कि मसीही लोगों के अंदर खुदा ने ये खासियत जो है वो रख छोड़ी है, लेकिन इस जहाँ के खुदा ने यहाँ पर हाथ रखा हुआ है। वो उसने हाथ कहाँ पर रखा हुआ है? यहाँ पर। अक्ल को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, ताकि हम कभी भी जो है आगे ना निकलें, आगे ना बढ़ें। कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो हमारी जो कोशिश होती है वो भी चंद लम्हात की होती है। बहुत सारे लोग आपने भाई देखे होंगे डॉक्टर साहब कि जो कोशिश करते हैं लेकिन वो फ्लॉप हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। क्या खुदा चाहता है? खुदामद खुदा मेरी तवानाई है। जब खुदामद खुदा आपका जोर है, आपकी पावर है, आपकी ताकत है, जब वो आपकी ताकत है तो आप कैसे कमज़ोर हो सकते हैं? क्या ख्याल है? लेकिन हमने कभी अपनी बरकत की तरफ ध्यान नहीं किया। हम कभी भी नहीं कहते कि खुदा जो मेरी बरकत है वो मैं चाहती हूँ, खुदा जो मेरी बरकत है मैं वो चाहता हूँ, वो मुझे दे। ये मुझे कोई भी बताए, कभी मांगी ऐसी दुआ की है? खुदा मेरी बरकत मुझे दे। जो मेरी बरकत है, दूसरों की तरफ हम ध्यान रखते हैं कि भाई वो ठीक है, काम ठीक है, ऐसा क्यों है, उसके पास चले जाएंगे ऐसा, लेकिन अपनी नहीं कभी बरकत मांगी। क्या उसके 4 हाथ हैं कि उसके पास इतनी ब्लेसिंग्स है? आपके भी उतने ही हैं। आपके लिए भी खुदा ने अपनी जान को कुर्बान किया है। फाइनेंशियली बरकत,
آپ خدا سے لے سکتے ہیں جب آپ اس کی حضوری میں گھٹنوں بال ہو جائیں گے اور سارا کچھ پیچھے چھوڑ کر اس کو کہیں گے کہ میں خدا مانگتی ہوں کہ میری برکات مجھے دے. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اپنی برکات کو نہ مانگیں. جو آپ کے باپ کی برکات کو جیسے فرعون چھین رہا تھا اور اس نے چھین لیا ہوا تھا اور خدا کے خادم نے جا کر اسے چھین لی. چھینا تھا کہ نہیں چھینا؟ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کریں اس کو کہیں کہ خدا تو قدرت والا ہے جو میرے باپ کی برکات کو ابلیس نے کھا لیا ہے, اس کو کیا کیا ہے, اس نے دبوچ لیا ہے, یسوع کے نام میں میں اس کو چھڑاتی ہوں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کے دن بدلنا شروع ہو جائیں گے, روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. خدا آپ لوگوں کے ساتھ بے پناہ پیار کرتا ہے اور وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپنی برکت کے ساتھ بھرنا چاہتا ہے. لیکن کب؟ میں اب آپ لوگوں کو بڑی سمپل سی بات بتاؤں گا. برکت سے آپ لوگ کیسے بھریں گے؟ جب آپ کو آپ کے وے کا پتہ ہوگا, آپ نے ٹریک کا پتہ ہوگا کہ میرا ٹریک ہے کون سا, میرا ٹریک ہے کون. میں بھی ایسا تھا, میں نے کئی سال ایسے زندگی کو بسر کیا. رحان بھائی کافی حد تک مجھے جانتا ہے, میری گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوتا تھا, کئی بار اس کو پتہ ہے, وہ جانتا ہے مجھے. لیکن اب ان دنوں میں ہم بہت سارا کام آپ لوگوں کو پتہ ہے خدا کے جلال کے لیے کر رہے ہیں. اپنی برکات ہم نے لینی ہے خدا سے. اس کو کہنا ہے کہ اپنی قدرت کی بدولت کیا کر, میری برکات مجھے دے اور ابلیس کو دینی پڑے. آپ کے خدا کا سامنا ابلیس نہیں کر سکتا. کب نہیں کرے گا؟ جب آپ اپنی درست جگہ پر میری بیٹیوں میرے بھائیوں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو بسر کریں گے. آمین. ایک بندہ تھا بلوچستان کے اندر, خدا کے کام کو کر رہا تھا, بڑا جوان تھا وہ, میری طرح اس کی ہائٹ تھی, لیکن میری طرح کے 2-3 نکلتے تھے اس کے بیچ سے. ابلیس نے, اس کا بہت بڑا کاروبار تھا سر, بہت بڑا ٹریول ایجنسی کا شاید اس کا کام تھا, بہت بڑا تھا. لیکن ابلیس نے کیا کیا, اس کی گردن کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. جب وہ آ رہا تھا چرچ کے اندر, وہ انٹر ہو رہا تھا, میں ایسے صوفے کے اوپر اس طرح کی تھے, وہ بیٹھا ہوا تھا, تو خدا نے مجھے دکھایا, ایسے تو وہ دکھنے کو تو صحیح نظر آ رہا تھا, خدا نے دکھایا کہ اس کی گردن کو اس نے ایسے پکڑا ہوا تھا. اس نے وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا, ایسے مونچھیں رکھی ہوئی تھی. خدا نے اس کے اوپر نشان ڈالا. جب میں نے کلام سنا لیا اور اس کے بعد دعا کرنے لگا, تو دوسرے تیسرے نمبر پر آ کر وہ کھڑا ہوا, اور اس نے ایک پاؤں اس کا ایسے تھا. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا پاؤں کیوں نہیں نیچے لگا, اور اس کی پاؤں کے اوپر اس نے پٹی باندھی ہوئی. خدا نے مجھے کہا کہ پٹی کھول کر دیکھ. میں نے پٹی کھولی, میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی بتا رہا تھا, پٹی کھولی, اور جب میں نے پٹی کھولی تو اس کے پاؤں کے درمیان یہاں پر اتنا سلاخ تھا تقریباً کہ یہ 2 فنگر میری آرام سے اس کے اندر جا سکتے, اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کے پاؤں کو ابلیس نے پکڑ لیا ہوا تھا, گردن سے اس نے پکڑ لیا ہوا تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اب میں نے کرنا کیا ہے. میں نے کہا خداوند اب میں کیا کروں. پہلے تو میں نے جا کر, جیسے خدا نے مجھے دکھایا کہ اس کی گردن, میں نے جا کر اس کی ایسے گردن کو پکڑ لیا اور دعا کرنا شروع کی. جب خدا نے اس کو آزاد کیا تو اس کے پاؤں کی طرف خدا نے دھیان کرایا, اور میں نے اس سے پوچھا دعا کرتے کرتے, میں نے کہا ڈاکٹروں نے کیا کہا؟ کہہ رہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پاؤں جو ہے اتر جائے گا. اور میں نے کہا تو جانا ہے پاؤں کٹوانے کے لیے, تو آج آپ آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا مجھے وہ خادم نے سنا دیا کہ پنجاب سے خادم آئے ہوئے ہیں, آپ آئے چرچ. تو میں نے کہا خدا آپ اس کا پاؤں کیوں اتر رہا ہے؟ خدا نے کہا آپ اس کا یہ آزاد ہو گیا, اس کا پاؤں کیسے اترے گا؟ میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا اس کا زخم, یہ کہتا ہے نہیں اچھا ہوگا. خدا نے کہا اپنے لابل ہے, اور میں نیچے ایسے بیٹھ گیا, اور میں نے اس کے ایسے پاؤں کو پکڑا, ادھر کرو, پاؤں کو پکڑا, اور میں نے ایسے پاؤں اٹھا کر نا اس کے نیچے یہ لابل لگا دیا. وہ 4 فٹ جا کر دوری پہ گرا, اور جب وہ اٹھا تو اس کا بدن زخم جو ہے وہ بند ہو چکا. خدا جو ہے وہ قدرت والا ویڈیو بھی ہے میرے پاس, اس کی پکس بھی ہیں اس بندے کی. خدا جو ہے وہ قدرت والا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں, ہمیں اپنی جگہ کا پتہ نہیں ہے,
کہ ہماری جگہ ہے کون سی؟ کیا خیال ہے؟ پرانے عہد نامے کے اندر اگر موسیٰ ساری چیزیں چڑھا سکتا ہے تو نئے عہد نامے کے اندر تو آپ کے پاس ڈبل نہیں ہے، ٹربل نہیں ہے، کئی گنا زیادہ جو ہے وہ بلیسنگز ہے، برکت ہے. لیکن نئے عہد نامے کے اندر بھی ہم پریشانی کے اندر، دکھوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر بدرو گرفتہ ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرے تو یہ ہماری آلکس ہے، یہ ہماری آلکس ہے. میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، خدا کے مقدس کلام کے ساتھ پیار کرنا شروع کریں اور آج اس کو کہیں کہ مجھے میری جگہ بتا کون سی ہے. غلامی کے لیے تو میں پیدا نہیں ہوا. پرانے عہد نامہ کے اندر تم موسیٰ کے وسیلے نجات دلا رہا ہے تو نئے عہد نامہ کے اندر تو نے اس کو بھیج دیا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، یسوع مسیح ناصری. اس نے میری جان کا فدیہ دے دیا ہے. اب میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں. اور میرے سارے حالاتوں کو تو اچھا کرنا جانتا ہے اور اپنی قدرت کی بدولت کر. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ انہی دنوں سے، آج سے ہی آپ لوگوں کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے. یسوع کے نام کے وسیلہ سے درست ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن خداوند سے کہیں، اور میں آپ لوگوں کی آج جو آنکھیں لگانا چاہ رہا ہوں وہ اس طرف ہے جو آپ کی زمینی برکات ہے جس سے ہم غافل ہو چکے ہیں. سر دعا کرنا اچھی بات ہے، دعا کریں. میں ہمیشہ جب بھی آتا ہوں زور یہ دے کے جاتا ہوں کہ دعا کریں، روزہ رکھیں، کیونکہ میری زندگی کا پرسنل سیکرٹ ہی ہے دعا کریں اور روزہ رکھیں. لیکن دعا کرنا، دعا میں مانگنا، اس کے لیے خدا کی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کی قدرت کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے کئی بار ہفتہ میں کمرے سے باہر نہیں نکلا سر، دعا کرتا رہا ہوں. لیکن 7ویں دن خدا نے کیا کہا کہ تو نے دعا ہی نہیں صحیح کی، اپنی دعا کو درست کر. اور میں نے کہا کہ کون سی دعا کروں؟ خدا نے کہا یہ والی دعا کر، ایسے میں کام کروں گا. ہم انسان ہیں، ایسے دعا کر میں کام کروں گا. تو وہ میں نے باہر جا کے جیسی پریکٹیکل کیا ہے، زمین کے اوپر کثرت کے ساتھ کام ہونا شروع ہو گیا، ایسے جیسے چشمے بہہ رہے ہیں. پکی بات ہے میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، کیا کرنا ہے ہم نے؟ اپنی برکت کی طرف اپنی آنکھیں لگانی ہے اور خداوند سے کہنا ہے کہ خدا میری آنکھیں دونوں ہی وہاں پر لگیں جہاں پر میری برکات ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب فنینشلی برکات آپ کے گھروں کے اندر حالات اچھے ہوں گے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے خدا کے کام کو سر انجام دے سکیں گے. آپ ایوری سنڈے چرچ بھی آئیں گے اور چرچ کے اندر اچھے چیزیں بھی بنا کر لائیں گے اور خادموں کو بھی دیں گے اور چرچ کے کاموں کے اندر اچھا خاصا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، خدا کے کام میں شریک ہو سکتے ہیں. ہر طرح سے ہی آپ خدا کے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. کیا دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اور میرے عزیزوں، اس چیز کی ہمارے چرچوں کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے. مقدس کلام تو ہم سیکھتے ہیں، آتے ہیں، خدا کے خادم وہ سکھا کر سر بہت جاتے ہیں، لیکن بے شک زندگیاں خالی ہیں. یہ تو بہت خطرناک بات ہے. لیکن خدا نے آپ لوگوں کے لیے فنینشلی برکات کو بھی کثرت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. آپ اس کو خدا سے مانگنا شروع کیجیے اور اس کو کہیں. جو میری بہنیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ابھی گھر میں ہیں، خداوند سے کہیں خدا میرے بھائی کو برکت دے دے. جو میرے بھائی کی، جو میرے باپ کی برکت ہے وہ اس کو دے دے. جو شادی شدہ ہے اس کو کہیں خدا جو میرے شوہر کی برکات ہے وہ میں مانگتی ہوں اور چاہتی ہوں اور مجھے دے. اور میں پکی بات ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے 1000 کے اندر خدا اتنی برکت دینا شروع کرے گا جتنی 10,000 کے اندر. پکی بات ہے. اور خدا وہ چیزیں آپ کو دے گے کہ نہا پریکٹیکل کر دیکھیں زمین کے اوپر. کیا خیال ہے؟ ہماری خواہش ہے، میں یہ ایسا چاہتا ہوں، بلکہ میری ساری ٹیم چاہتی ہے کہ مسیحی نوجوان جو ہیں ایک اسٹرانگ زندگی کو بسر کریں، اور میری بیٹیاں بھی ایک اسٹرانگ زندگی کو کیا کریں، بسر کریں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ درست وے پہ آنا پڑے گا، درست طریقے سے چرچ آنا پڑے گا، درست طریقے سے دعا کرنی پڑے گی، درست طریقے سے مانگنا پڑے گا، درست طریقے سے مقدس کلام کو لکھ کر اس کے مطابق چلنا پڑے گا.
کیا کیا ہے. ایسے ہم مسیحی نہیں بنیں گے جو ہوا میں پنچ کرنے والے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ہم بہت ساری ایسی دعائیں کرتے ہیں جو ہوا میں ہوتی ہیں, اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایسی دعائیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. 5 منٹ سر دعا کریں نا تو 5 منٹ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں جب جوش میں دعا کرتے ہیں نا کہ ہم نے مانگ کیا کیا لی ہے. یہ پکی بات ہے, یہاں پر اگر کوئی نہیں کہتا تو میں پروف کر کے بھی دے سکتا. تو 5 منٹ دعا کریں نا تو اتنا کچھ مانگ لیں گے کہ 5 منٹ کے بعد بھول جائیں گے کہ مانگا کیا کیا. ہمارا ہم درست ٹریک پر نہیں ہیں, ہم درست ٹریک پر نہیں ہیں. مذاق بنایا ہوا ہے خدا کو اور دعا کو. خدا نہیں چاہتا کہ آپ اتنی لمبی لمبی کر لیں جس کا آپ لوگوں کو بھی کوئی تجربہ کوئی یاد ہی نہ ہو. خدا ایسا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ خدا کے اوپر ہو. اور پولس رسول نے یہی باتیں کہی ہیں کہ 10,000 گلا کہنا لو, کنیاں گلا کہنی چنگیاں نے, کوئی 2-4 گلا جڑیاں کہہ لو وہ جڑیاں زندگی ایسے باعث بر کے ثابت. اور خدا کے آگے ٹارگٹ بنائیں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اور اپنی آمد و رفت کو کہ ہم نے زندگی کو بسر کیسے کریں. خدا انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھائے. خدا انگلی پکڑ کر آپ لوگوں کو چلنا سکھائے گا جب آپ ابلیس کے سامنے جائیں گے, جیسے فرعون کے سامنے میرا خدا کا بندہ جاتا تھا. کون تھا بندہ؟ موسیٰ. اور اس کو ہلا کر رکھ دیتا تھا. موسیٰ جتنی بار فرعون کے پاس گیا نا, فرعون کی روح جو ہے وہ کام گئی ہے. اس قدر آپ کے آئیں گے جب آپ خدا کو ساتھ لے کر ابلیس کے سامنے جائیں گے نا تو ابلیس کا ابو جو ہے نا وہ بھی کام اس کا ابو بھی کامنا شروع کر دے گا جب آپ کیا کریں گے, خدا کی عظیم قدرت کو اپنے ساتھ لے کر خدا کی حضوری میں جائیں گے. اور ابلیس کا سامنا کریں گے تو ابلیس کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. لیکن کیسے بھاگے گا؟ خدا کے تابع ہو کر. ہم کہتے ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. کیسے بھاگ جائے گا؟ خدا کے تابع ہو کر ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ بھاگے گا, اور ایسے بھاگے گا کہ آپ کی برکات وہاں پر ہی چھوڑ کر بھاگے گا. آپ دونوں ہاتھوں سے ایسے اپنی برکات کو اکٹھی کر سکتے, ایسے اپنی برکات کو, زمینی برکات کو آپ لوگ اکٹھے کر سکتے. آمین. تو میری بیٹی ہو, آپ ایسا کریں گے خدا کے خیال کے لحاظ سے؟ کیوں بھائیو؟ اور کتنے لوگ ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ نے, ان کے لیے آج ہم دعا کریں گے. اور جو کر رہے ہیں آپ لوگ بھی وہ کھڑے ہوں, آج ہم ان کی برکت کے لیے دعا کریں گے. آجو بھائی جناب, جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور جو کر رہے ہیں, جو اس میں برکت چاہتے ہیں. جی بہنیں بھی اگر کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی بہنوں میں سے بھی اپنا کام کرنا چاہتا ہے, بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کھڑے ہوں. لیکن بھائیوں میں سے جو کر رہے ہیں وہ خدا کی شکر گزار ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جلد خدا جگاڑ آپ لوگوں کے لیے ایسے لگانا شروع کر دے گا اگر میں آپ میری ان باتوں کو اپنے اندر رکھیں گے. ہاں بیٹا کیا آپ دعائیں لے کے مٹھائی لے کر دفتروں والے کہیں گے کہ بھائی سلام بھائی آپ نے بولا تھا ایسا ہو. یقین ہے, آنکھیں بند کریں سبھی. ہاللیلویا. وہاں کروں خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ مسجد میں. ہاللیلویا. تو قدرت والا خدا ہے. یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے پاک خدا تیرا شکر کرتا ہوں. ربی یو نگاہ ری مارا سرا ڈارا سی یو ڈارا رو مارا سرا ڈارا دیا ڈارا رو مارا سرا ڈارا. پاک روح خدا جو برکات میرے بھائیوں کے لیے, میری بہنوں کے لیے تو نے رکھی ہے, ابلیس سے یسوع کے نام میں میں اس کو چھڑاتا ہوں پاک روح خدا, اور تیری عظیم قدرت کو چاہتا ہوں. ہولی پاور ان کی زندگی کے اندر اور ذہنوں کے اندر کام کرے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. پاک روح خدا جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسی صلاحیت دے, ایسا جذبہ دے دے پاک روح خدا کہ یہ بزنس کرنا شروع کریں اور نیچرلی حالات ان کے اچھے ہونا شروع ہو جائیں یسوع کے نام کے وسیلہ سے.
यीशु मसीह के नाम के वसीला जो कर रहे हैं पाक रूह खुदा इनके बिजनेस के अंदर, इनके कारोबार के अंदर तेरी बरकत को कायम करता हूँ। यीशु नासरी के नाम के वसीला से लिखा हो, तेरी यीशु पावर काम करे, यीशु मसीह के नाम के वसीला से लिखा हो, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम के वसीला से। पाक रूह खुदा बेशक दिन बुरे चल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से इनकी जिंदगियों के अंदर तेरी असीम बरकत जो है वो ठहरे और काम करे, और यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरा शुक्र हो पाक यीशु के नाम में जो जोरावर है वो छीन लेते हैं। पाक रूह खुदा इनकी बरकत को हम यीशु के नाम में छीनते हैं। जो पाक रूह खुदा वालदान की बरकत थी उनको हम यीशु मसीह के नाम में छीनते हैं, और जो पाक रूह खुदा उनके वालदान की बरकत थी उनको भी हम यीशु मसीह के नाम में छीनते हैं, जो तूने आसमान के दरवाजों को खोल कर इन्हें दी है। पाक रूह खुदा मैं चाहता हूँ कि ये तेरे ऊपर आंखें लगाकर अपनी ज़िंदगी को बसर करें, और एक बाबरकत ज़िंदगी को मेरे भाई मेरी बेटियाँ अपनी ज़िंदगी को बसर करें। बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु मसीह नासरी के कादिर मुतलक नाम के वसीले से, आमीन।